بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مسلیاً و مسلمہ۔ گزشتہ ہفتے کی گزارشات میں نے یہ عرض کیا تھا کہ فاسد نظام معیشت ختم ہونا چاہیے، اسلام کا یہ پہلا مطالبہ ہے۔ تو سرمایہ اور محنت کا عادلانہ نظام قائم ہونا چاہیے۔ ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کے ہم نے غور کرنا ہے کہ اس سلسلے میں قرآن حکیم کے ارشادات کیا ہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام عالیہ کیا ہیں۔ پہلی بات کو فاسد کر دیتی ہیں معیشت میں آ کے، ان میں سب سے پہلی بات سود ہے۔ قرآن حکیم نے اس فاسد معیشت کو ختم کرنے کے لیے جو 3-4 بنیادی خرابیاں تھیں ان کا شدت سے نوٹس لیا ہے۔ مثلا سود تھا تو قرآن نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت، بیع و شراء اسے تو حلال قرار دیا ہے اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب اسلامی نقطہ نگاہ سے جہاں اقتصادیات، معاشیات یا مالی معاملات میں سود آ جاتا ہے وہ ساری اخلاقی انسانی صفات کی نفی کر دیتا ہے، ہمدردی ختم ہو جاتی ہے، مال میں لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے، تو اسے اسلام نے سب سے پہلے حرام قرار دے دیا۔ دوسری جگہ قرآن نے یہ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ کریم سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کی تربیت فرماتا ہے، انہیں پھیلاتا ہے۔ اب سود مٹے گا تو اسلامی معاشرہ قائم ہوگا، سود مٹے گا تو اسلامی اقتصادیات آئے گی، سود مٹے گا تو مالیاتی نظام پاک ہوگا۔ میں نے ایک لفظ کی تحقیق کرنی ہے کہ صدقات کیا ہیں۔ تفاسیر میں، فقہ کی کتابوں میں جو رائے خدا میں خرچ ہو اسے صدقہ کہا جاتا ہے، لیکن اسے تھوڑا سا آپ آگے اور بڑھائیں، صدقہ اس میں صاد، دال اور کاف ہے، اس کی مصدر صدق بھی ہے، صداقت بھی ہے۔ مطلب یہ ہے جو رائے خدا میں خرچ کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی تصدیق کرا دیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ایمان کھرا ہے، سچا ہے۔ اب جو اس نظام پر نہیں چلتا اس کے لیے 2 چیزیں یہاں قرآن نے ذکر کی ہیں، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ ہر قسم کے کفار اور گناہگار لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کفار پر بھی تھوڑی سی تحقیق ہو جائے، کافر کفر اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا دینا، ڈھانک دینا۔ اب جب ایمان کو ڈھانپ دے گا، چھپا دے گا تو اس کا مطلب ہے اس نے ایمان سے منہ موڑ لیا ہے، یہ کفر ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی اور لوگ بھی تحقیق کر لیں، کیونکہ کسی شے کو چھپانے والا کافر ہے تو پرانی عربی میں یا آپ لطیفہ سن کے حیران ہوں گے کہ زمیندار کو کافر کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ زمین میں بیج چھپاتا ہے۔ قرآن نے اسی لفظ اسی معنی میں استعمال کر دیا، یوجب الکفار لیغیظ بہم الکفار، بیج چھپانے والے ذمہ داروں کو گلشن محمدی کھلا ہوا ہو تو بڑا ناگوار گزرتا ہے، وہ اسے چھپاتی ہے۔ تو یہاں قرآن نے بھی کافر کا معنی چھپانے والے کیا، زمیندار۔
اس لغت کے معنی کوئی شاید سامنے رکھ کے اردو کے شاعر نے ایک مصرع کہا تھا، پورا شعر تو میرے ذہن میں نہیں ہے. زمیندار کا بیٹا تھا نا، عربی تھوڑی پڑھ گیا، تو وہ کہتا ہے ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا. زمیندار کا بیٹا ہوں، کوئی بیج چھپاتا تھا زمین میں، میں بھی چھپا رہا ہوں، دادا بھی چھپاتا تھا، میں بھی چھپا رہا ہوں، ہم کافروں کے کافر. تو خدا نے بھی کائنات کے اندر بے شمار چیزیں چھپائی ہیں. بابا بات سمجھی، کافر خدا ہمارا. اللہ کا شکر ہے کہ پہلے دور میں کہہ کہ مر گیا، آج کی جاہر مولویوں کے ہتھے چڑھتا تو شام تک اسے پتہ چل جاتا کہ یہ کیا ہے. تو اب یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا کلا کفارن، کفار جو عادی ہو ہر شے چھپانے کا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے. اللہ اسے پسند نہیں کرتا. جو بھی حق اس پر پردہ ڈال دے، جو باطل ہو اسے قبول کر لے. اسیم الف سے میم ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے گناہ، الف سین میم ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے نام، الف صاد میم ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے بہرا. ایک ایک تہجی والا حروف بدلتا جائے تو عربی کی وسعت ہے زبان کی معنی بدلتے چلے جاتے ہیں. اب اس آیت نے بھی ہمیں بتایا کہ اللہ کریم اسلامی معاشرے میں کسی صورت بھی اجازت نہیں دیتے سود کی، یہ حرام ہے. ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، اسلام کے نام پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا. سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ سود کو ختم کرو، ہم نے اپیل کر دی، سپریم کورٹ بھی چپ، ہم بھی چپ. سپریم کورٹ نے تو تاریخ بھی دے دی، ہماری حکومتوں نے اس بات کو نہیں مانا. اب اس واقعے کے فیصلے کو بھی لمبا عرصہ گزر گیا ہے، سود کے ختم کرنے کے ذرائع نہیں سوچے جا رہے ہیں. اب آپ کو ذاتی مسئلہ بتا رہا ہوں. کونسل کا میں ممبر تھا، تارڑ صاحب ملک کے صدر تھے. ہمارے سابق چیئرمین ڈاکٹر رحمان صاحب سچے مسلمان ہیں. انہوں نے کہا کہ سود پر فقہی طور پر میرا مطالعہ جامع نہیں ہے، میں وقت لیتا ہوں صدر سے، تو آپ ہنٹس لے آئیں تاکہ صدر کو مسئلہ سمجھایا جا سکے. ہم گئے 4-5 گھنٹے مسلسل تارڑ صاحب کے پاس بیٹھے. میں نے 44 پوائنٹ لیے کہ اسے ہم کیسے ہٹا سکتے ہیں. انہوں نے بڑے غور سے سنا، ساتھ ہنٹس بھی دیتے رہے. جب بات تکمیل کے قریب پہنچی تو انہوں نے کہا جی ایک بات آپ فوری طور پر کر سکتے ہیں، ہمت کریں. ہمارے ملک میں ایک گروپ ایسا ہے جس میں آغاز تو پٹھانوں نے کیا لیکن ساتھ پنجابی بھی پھر شامل ہو گئے کہ بڑی اصول کی راستہ ہے تو ہم اس راستے پر چلیں. اب ہوتا یہ ہے کہ لاکھ روپیہ آپ لیتے ہیں تو 20,000 روپے اسی وقت لے لیا جاتا ہے. کیا دنیا میں کوئی ایسا ظالمانہ نظام بھی ہے کہ لاکھ پر اسی وقت 20,000 روپے سود کے لے لیے جائے؟ صدر صاحب نے بڑا مجھ سے وعدہ کیا کہ یہ ختم ہو جائے گا، میں آرڈیننس کر دوں گا. چند دنوں کے بعد جب پھر ان سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے آرڈیننس تیار پڑا ہے، آج کل ہی آ جائے گا. آرڈیننس آیا، وہ نماز پڑھتا بجائے سود کے. نماز کا اہتمام کیا جائے. اگلی ملاقات پھر ان سے ہوئی. میں نے کہا جی جو آرڈیننس آپ نے نافذ فرمایا ہے یہ بالکل بیکار ہے. حکومت کے کھاتے میں نماز صرف زور کی آتی ہے سردیوں میں، باقی اوقات تو آتی نہیں. تو اس ایک نماز کا جو اشر ہوتا ہے وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ سے پہلے صدر نے یہ بات کی. وہ تشریف لے گئے چکوال ضیاء الحق صاحب.
ہزارہ کا مجمع تھا. انہوں نے اعلان کیا کہ نماز پڑھنی ہے، زور کیا وہ نماز پڑھتے ہیں. جب وہ نماز کی جگہ پر پہنچے تو صدر صاحب کے ساتھ 4 بندے صرف اور تھے. اب صدر خود موجود ہو تو آرڈیننس آپ نافذ کریں گے تو شاید کسی وقت اس کے پاس تو فوج کا ڈنڈا بھی تھا، آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے. اس کے پاس 4 تھے تو شاید آپ کے پاس 2 بھی نہ ہوں. آپ آرڈیننس نافذ کرتے کہ سود کے لٹیرے ختم ہوں. ادھر تو آپ آئے نہیں ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں. میں نے پھر انہیں یہ بھی کہا کہ ہمارے سابق صدر 2 حیثیتیں تھیں، وہ جرنیل بھی تھے، صدر بھی تھے. جب انہوں نے اضافہ کرنا ہوتا تھا تو لکھ دیتے تھے میں جنرل محمد ضیاء الحق صدر پاکستان کی سروس میں 1 سال کا اضافہ کر رہا ہوں. جب وہ سال گزرنے والا ہوتا تو میں صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کی سروس میں 1 سال کا اضافہ کر رہا ہوں. اس طرح لمبا عرصہ وہ گزار گئے. آرڈیننس آپ یکے بعد دیگرے کرتے رہیں، بات بن جائے گی. اگلی ملاقات میں پریشان ہو کے مجھے ایک بات کہنی پڑی. بعد میں کونسل کے لوگوں نے بھی کہا کہ ہمارے مہمان تھے، آپ نے ان کی بے عزتی کی ہے. میں نے یہ بات کہی کہ صدر صاحب صدر ہاؤس میں آپ ڈیکوریشن پیس ہیں. بابا جی بات سمجھ رہے ہیں؟ صدر ہاؤس میں آپ ڈیکوریشن پیس ہیں، اس سے زیادہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں جسٹس خضر حیات ہوتے تھے تو ان کے بڑے قریبی دوست تھے، وہ انہیں وہاں سے محفل سے اٹھا کے الگ ایک جگہ لے گئے. مجھے کہا صدر صاحب کے ساتھ آپ وہاں الگ مل لیں. میں وہاں گیا، ایک ہی بینچ سا پڑا تھا، اس پر صدر صاحب اور میں دونوں بیٹھ کے جسٹس خضر حیات پیچھے کھڑے ہو گئے. اپنے گرامی قدر عالم مولانا سید حسین الدین شاہ صاحب تھوڑے فاصلے پر کان پر یوں ہاتھ رکھ کے ہماری گفتگو سننے لگے کہ صدر کو شاہ صاحب کیا کہتے ہیں. انہوں نے یہی صرف بات کہی کہ میں آپ کے ارشادات کو بڑے گہرے دل سے سوچ رہا ہوں. میں نے کہا جی میں آپ کو اس لیے کیا بھی رہا ہوں کیونکہ آپ جسٹس رہے ہیں، قانون کے آپ بڑے اچھی طرح ماہر ہیں، اس کی خامیوں اور خوبیوں کے واقف ہیں. آپ نمازی بھی ہیں، سنا تہجد خوان بھی ہیں. اگر آپ کے دور میں بھی ایک بات جو اتنی حرام ہے کہ اس کے لیے اللہ نے فرمایا اعلان جنگ ہے، اگر اسے آپ دور نہیں کر سکتے تو کسی اور صدر سے ہم کیسے توقع کریں گے؟ شاہ صاحب زیر لب مسکرا رہے تھے میری باتیں سن کے. میں نے بلایا، میں نے کہا آپ تشریف لے آئیں، ہم 2 بیٹھے ہیں، تیسرے آپ ہو جائیں. خدا جانے صدر کا احترام تھا یا حکومت کا خوف تھا، مجھے اب یہ پتہ نہیں ہے. میرے کہنے کے باوجود یہ آگے نہیں آئے. صدر صاحب نہیں بولے کہ وہ آئیں یا نہ آئیں، وہ خاموش بیٹھے رہے. آدھا پونا گھنٹہ وہ جسٹس خضر حیات نے کہا کہ شاہ صاحب نے آپ کے خلاف ایک بڑا سخت جملہ کہہ دیا ہے کہ آپ ڈیکوریشن پیس سے. میں ان کی طرف سے معذرت کرتا ہوں. میں نے کہا حقیقت جو ہوتی ہے اس سے معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب صدر مملکت کر کچھ نہیں سکتا تو پھر ڈیکوریشن پیس نہیں ہے تو اور کیا ہے. اس وقت رفیق تارڑ بھی ہنسا جی، کہتا ہے آپ نے مجھے سچا اور سچا آئینہ دکھا دیا ہے. بات ایسی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں. وہ محفل ختم ہوئی. اب قرآن نے اسے حرام قرار دیا تو مطلب یہ ہوا کہ اسلامی اقتصادی نظام میں سود کی گنجائش نہیں ہے. اب دوسری خرابی کیا تھی؟ اس کے لیے قرآنی حکم سنیں. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. شراب، جوا، یہ جو تھانوں پر بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے ہو، یہ ازلام، یہ سب پلید ہیں، یہ شیطانی کام ہے. اگر فلاح چاہتے ہو تو ان سے بچ جاؤ.
اب اس ایک آیت میں 4-5 چیزوں سے اسلام نے روک دیا. شراب کو روک دیا، جوئے کو روک دیا. اس کی بڑی بنیادی وجہ یہی تھی کہ فاسد نظام معیشت کو ختم کیا جائے. تو یہ بھی فاسد نظام معیشت میں آتی ہیں. 2 لفظوں کی تشریح چاہیے. ایک تو انصاب ہے، اصل نون صاد بے جہاں عربی میں لفظ آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ شے جسے آپ نشانے کے لیے کھڑا کریں اور اسے نشانہ بنائیں. گرامر میں اس کا مطلب ہوتا ہے 2 زبریں پڑھنا. لیکن اب ایک لفظ ہے 2 جگہ پر الگ الگ استعمال ہو رہا ہے. تو اب اس دور کی بات یہ ہوتی تھی کہ بتوں کے نام پر ذبح کر دیا، جانور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تو پھر ان ذبح کرنے والوں نے اٹھا لیے. کسی نے صرف 1 جانور اٹھایا، کسی نے 3 اٹھا لیے. یہ جھپٹنے کا جو انداز ہوتا ہے مالیات پر، وہ اس دور میں موجود تھا. تو اب اسے اسلام نے نشانے کے لفظ سے کیوں تعبیر کیا؟ یہ گویا یہ کفر کی ایک علامت تھی، جس نشانے پر تم سارے کے سارے اکٹھے ہو رہے ہو. اب مجھے تو پتہ نہیں، کیونکہ میں اردو تفاسیر دیکھتا نہیں. شاید حنیف صاحب نے کسی اردو کی تفسیر میں یہ بات کی ہو، لیکن ہمارے ملک کے جو 3-4 مفسرین ہیں ان کا انداز فکر عربی زبان کے حساب سے بہت پیچھے ہے. شاید کسی نے بھی انصاب کی تشریح نہ کی، میں عرض کر رہا ہوں. ازلام یہ زے لام میم ظلم کی جمع ہے. ان کا جوا کھیلنے کا ایک طریقہ تھا. ایک بڑا سا تھیلا لیا، اس کے اندر 10-12 لکڑی کے بغیر تیر کے پھل ڈال دیے یا اسی قسم کی کوئی اور چیزیں ڈال دی. ان پر لکھا ہوا تھا نمبر 1. اس طرح نمبر 10 تک، 12 تک، 14 تک نمبر لگے ہوئے ہوتے تھے. جو مال اکٹھا ہے، چھوٹا سا بچہ اس کے اندر ہاتھ ڈالتا تھا، ایک تیر نکالتا تھا یا وہی تیر کا حصہ جس پر لکھا ہوا ہوتا تھا. مال کے مثلاً سارے 14 حصے ہیں، تو سب سے بڑا حصہ نمبر 1 ہے، اس کا آدھ نمبر 2 ہے. اس طرح آگے بڑھتے چلے جائیں. اب 14 تک جانے میں حصہ بڑا تھوڑا ہو جاتا تھا، تو جس کی لیے وہ نمبر 1 نکل آیا اسے بہت زیادہ مال مل جاتا تھا. یہ جوئے کا ایک اور طریقہ تھا، اسے ازلام کہتے ہیں. تو جوئے کے جو بھی مروج طریقے تھے ان سب کو اسلام نے حرام قرار دے دیا. دراصل اگر افراد کے حساب سے دیکھیں تو تب بھی یہ ظلم ہے، اور اگر حکومتیں اس کی سرپرستی کریں تو یہ پھر بین الاقوامی ظلم ہے. اسلام نے معاشیات کو درست رکھنے کے لیے جہاں محنت اور سرمایہ میں موازنہ نہ رہے اسے جائز نہیں قرار دیا. اب ان سب کو فرمایا کہ نہیں کرنا. اگر فلاح چاہیے معاشرے کی، فلاح چاہیے مالیات کی، فلاح چاہیے معاشرے میں مالیات کی تقسیم کی، تو پھر یہ باتیں نہیں ہیں، انہیں چھوڑنا پڑے گا. یہ دوسری علت تھی جو اس دور میں موجود تھی. اب تیسری علت ایک پیرایت تھا، مال لینا ہے تو ماپ اور تول اور ہے، مال دینا ہے تو ماپ اور تول اور ہے. لیتے وقت مثلا وہ ماپ والا جو ہے نا برتن وہ 3 کلو کا ہے، دیتے وقت وہ 2.25 2.5 یا 2 کا ہے. اس بات کو بھی اسلام نے شدت سے روکا، اسے چھوڑ دو، باز آ جاؤ. اب ماپ میں تو یہ بات تھی نا، تو تولنے میں ایک انداز ہوتا تھا کہ وہ جو ڈنڈا ہوتا ہے ترازو میں، اس میں بڑی مہارت سے مٹھی کو مروڑتے تھے. اس مروڑنے کی وجہ سے اگر 10 سیر والی بات ہے تو 7 سیر ہو جاتی تھی.
دیتے وقت یہ کرتے تھے، لیتے وقت وہ کرتے تھے۔ اسے اردو محاورے میں ڈنڈی مارنا کہتے ہیں، اور ساری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ ڈنڈی مارنے میں ہندو سب سے آگے تھا، وہ ڈنڈی مارنے والی قوم تھی، اور آپس میں وہ اگر سودے کرتے تھے ڈنڈی نہیں مارتے تھے۔ جب مسلمان سے لین دین کرتے تھے تو پھر اپنے فن کے وہ بڑے امام تھے، پھر یہ بات کرتے تھے۔ اب دور حاضر میں یہی کچھ ہمارے تاجر بھی کر رہے ہیں، عام دکانوں پر جو بیٹھے ہیں انہیں بھی ڈنڈے مارنے کا فن آتا ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، آپ اگر کلو لیں گے گھر آ کے تولے وہ 3 پاؤ ہوگا، وہ کلو نہیں ہے۔ تو اس ڈنڈی ماری کو 2 حیثیتوں سے اسلام نے حرام قرار دیا۔ ایک تو گاہک سے یہ دھوکے کی بات ہے اور دھوکہ اسلام میں حرام ہے۔ دوسرا مالیاتی خسارہ اسے پڑ رہا ہے۔ مثلا اگر وہ آگے چل کے کوئی شے پکانا چاہتا ہے، اس کا وزن کلو ہے، اس میں 3 پاؤ ڈالے ہیں تو وہ بات تو نہیں بن سکے گی جو شیر میں ہونی چاہیے تھی۔ تو ان وجوہات سے ان چیزوں کو بھی اسلام نے حرام قرار دے دیا۔ اب جب یہ حرام ہے تو سب سے پہلے اس کے شکار افراد ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن میں قوت خرید ہے اور وہ خریدتے ہیں۔ اس کے بعد حکومت کی سطح پر بات آتی ہے کہ آگے چل کے بات کس کس حد سے کہاں کہاں تک پہنچانی ہے۔ تو قرآن نے سورۃ مطففین میں یہ بات ارشاد فرمائی، ہلاکت ہے تول ناپ میں کمی بیش کرنے والوں کے لیے۔ اسے مطفف کہتے ہیں عربی میں۔ تطفیف لفظ استعمال ہو تو اس کا یہی معنی ہوتا ہے۔ خود قرآن نے شرح کی کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ تول کے دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں پنجاب میں، مجھے مختلف جگہوں کا پتہ نہیں ہے، جس میں 3 کلو غلہ آتا تھا، ہمارے علاقے میں اسے ٹوپا کہتے تھے، ادھر تلگاؤں وغیرہ کی طرف اسے چاہا غالباً کہتے ہیں، سرگودی کی طرف ایک اور نام ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے۔ اب مسلمان تاجروں نے بھی ہندو والا انداز اپنایا کہ لینے والا 3 کلو والا الگ ہے، دینے والا 3 کلو والا 2.5 کلو یا 2.25 کلو ہے، وہ الگ ہے۔ میں تو ٹوپا لے کے تمہیں دیتا سی جی، اب پتہ نہیں ہے کہ وہ ٹوپا تو تھا نہیں، وہ تو 2.25 کلو تھا۔ اس سے بھی اسلام نے شدت سے روکا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مالیاتی مسائل سارے ان کے اندر آ رہے ہیں۔ آگے حکم یہ ہوا، آیات کا میں حوالہ دینا بھول گیا ہوں۔ قرآن نے کہا وزنوا بالقسطاس المستقیم، جب وزن کرو تو اس ترازو سے کرو جس کی ڈنڈی بالکل ٹھیک ہو، اس میں کمی بیشی کا احتمال نہ ہو۔ یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 35 سے۔ اب ایک اور بات رہ جاتی ہے، وہ ہے رشوت۔ قرآن حکیم نے اس کے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرما دی، ایمانداروں باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ یہ باطل طریقہ ہے کہ رشوت دی جائے، تو اسلام نے یہ فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے۔ ہم لفظ کو الٹا کر بیٹھے ہیں، راشی کا معنی ہوتا ہے رشوت دینے والا، تو ہم اس کو کہتے ہیں جو رشوت لے رہا ہے وہ مرتشی ہے۔ بہرحال الفاظ کی درستی کا ہمارے ملک میں بہت کم اہتمام کیا گیا ہے۔ بڑے بڑے جید علماء بھی اسے راشی کہتے ہیں جو رشوت لے رہا ہے، رشوت دینے والے کو نہیں کہتے۔ یہ لفظی غلطی ہے جسے درست کرنے کی ضرورت ہے، لیکن 200-300 سالوں سے
ہم نے غلطی کو اتنا پکا لیا ہے کہ اب یہ گلنے پر تیار رہی ہے. اب یہ وہ باتیں ہیں جنہیں سامنے رکھ کے حضرت شاہ ولی اللہ نے جو بحث کا خلاصہ نکالا وہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے مباح ہے اصولاً. اگر وہ کسی کے قبضے میں ہے تو اس سے آپ نہیں لے سکتے، قیمت دے کے لیں گے. کسی شے کے کسی کے قبضے کو توڑنا سوائے قیمت کی جائز نہیں ہے. تو ہر شے میں اصل اباحت ہے. یہ بہت بڑا اصول ہے جس سے بے شمار مسائل حل ہو جاتے ہیں. پہلی بات شاہ صاحب نے یہ اس سے اخذ کی ان آیات سے. دوسری بات جو انہوں نے اخذ کی وہ یہ تھا کہ آپ اس قسم کا معاشی مسئلہ نہ پیدا کریں جس کی منفی اثرات دوسرے پر پڑتے ہیں. اگر اس کے منفی اثرات دوسرے پر پڑتے ہیں تو اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. ایک بندے نے حویلی ڈالی ہوئی ہے، آپ کے پاس قوت ہے، آپ نے ایک طرف گرا کے آدھی پر قبضہ کر لیا تو اس قبضے کو اسلام تسلیم نہیں کرتا، چونکہ دوسرے بندے کے یہ حق تلفی ہو رہی ہے. دوسری بات یہ تھی. تیسری بات یہ ہے کہ اس کائنات میں معاشی معاملات میں، اقتصادی معاملات میں، مالی معاملات میں اشتراک چاہیے. اشتراک نہ ہو تو بات نہیں بنتی. اگر اشتراک نہ ہو تو بندہ جوتا خود بنائے گا، اشتراکی عمل نہ ہو تو کپڑا خود بنے گا. کیا ایک بندہ ساری فیلڈ میں چل سکتا ہے؟ تو یہ ناممکن ہے. لہذا اسلام نے اشتراک کی بنیاد رکھی اور اس کے لیے جائز اور ناجائز کی حد متعین کر دی تاکہ مالیاتی میدان میں اضافہ یہ تشدد پسندی کا معاملہ نہ آ سکے. ایک کا فائدہ ہے لیکن دوسرے کا نقصان ہے تو آپ اسے اجازت نہیں دیں گے. راستہ تھا مثلا وہ 15 فٹ تھا، ایک بندے نے اپنا مکان تعمیر کرنے کے لیے 5 فٹ آگے بڑھا دیا ہے تو اسلام اس کی اجازت نہیں ہے. یہاں پیچھے گلی میں یہ تماشا بنا ہوا ہے، آج تک نہ قانون حرکت میں آیا نہ کام حرکت میں آئی ہے. اس کی بھی اجازت اسلام نہیں دیتا. اب یہ باتیں ساری کب ہوں گی؟ جب صالح معاشرتی نظام قائم ہوگا. معاشی نظام صالح پاک ہو جائے گا تو بات ہو جائے گی. اسلامی نظام میں یہ ساری باتیں ہیں. باقی نظاموں میں خواہ وہ مغرب کا استعماری نظام ہے یا مشرق کا اشتراکی نظام ہے، اس میں یہ باتیں کوئی نہیں ہیں. اگر کئی معاملات ایسے ہیں جو ظاہری طور پر وہ بندہ رضامند ہے، اس کے پاس شے کوئی نہیں ہے، وہ سودی کے پاس کیا ہے، سود پر پیسے لیے، کیا وہ باطن کے طور پر رضامند ہے؟ بالکل نہیں. لیکن آپ نے معاشیات کو اس غلط انداز سے مروج کر دیا ہے کہ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے. اب جو کچھ وہ کر رہا ہے ہم اس نقطہ نگاہ سے نہیں دیکھیں گے کہ کیا یہ شریعت میں جائز ہے یا نہیں. ہم اس کا ہاتھ پکڑیں گے جو یہ زیادتی کرنے لگا ہے، اور اگر وہ یہ کہے کہ یہ خود رضامند ہے تو یہ ہم بات نہیں مانیں گے. اس لیے نہیں مانیں گے کہ اس کی مجبوری کا وہ فائدہ اٹھا رہا ہے. تو ایسا کوئی مسئلہ جس میں مجبوری ہوگا کہ اسے تسلیم نہیں کر. اب یہاں تک ہم پہنچ کے آگے سوچیں گے کہ فرد کی معاشیات کے لیے اسلام نے کیا کہا ہے اور اجتماعی معاشیات کے لیے، اقتصادیات کے لیے اسلام کا طرز عمل کیا ہے. اب یہاں وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے تو بابا جی گھڑی پر انگلی لگا دیتے ہیں.